نماز فجر کے بعد پہلے کلمے کو 33 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری بھاگ جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد پہلے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 33 بار پڑھنا روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر بے حد فائدہ مند عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اذکار اور دعاؤں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ رکھتی ہے اور بندے کو روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ فجر کے وقت کا ماحول پرسکون اور بابرکت ہوتا ہے، اور اس وقت ذکر الہی کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان صبح کے وقت اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور جسم پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روحانی لحاظ سے یہ ذکر انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی ذکر اور تسبیح ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور دیگر بیماریاں میں کمی آ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ ہر بیماری بھاگ جاتی ہے، سائنسی اعتبار سے ثبوت طلب ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان، ذکر اور پاکیزہ معاملات انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے یقینی طور پر مفید ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد پہلے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کی روحانی افادیت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے لیے نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ روح، ذہن اور جسم کے لیے شفا اور سکون بھی ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور اس وقت انسان اکثر تھکن، الجھن یا فکری دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور خاص طور پر توحید اور رسالت کی اقرار یعنی پہلے کلمے کو 3 بار اخلاص کے ساتھ پڑھے تو وہ روحانی طاقت حاصل کرتا ہے جو اندرونی سکون اور ذہنی راحت عطا کرتی ہے۔ روحانی لحاظ سے پہلا کلمہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے اور بندے کو شیطان کے وسوسے سے، منفی خیالات اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی ذکر الہی کرنے سے انسان کے دل، دماغ کو سکون ملتا ہے، جو بہت سی جسمانی بیماریوں مثلاً ہائی بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، بے چینی اور نیند کی کمی جیسے امراض کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا عصر کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا روحانی شفا، ذہنی سکون اور جسمانی طاقت کا باعث بن سکتا ہے۔ خیر و برکت اور بھلائی پانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں، جان مال میں، کاروبار میں اور رزق میں بے انتہا برکت ہو تو ایسا عمل بیان کروں گی جو بندہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کروں گی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس پر 70 دروازے نقصان کے بند رہیں گے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فکر و فاقہ کا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔ یہ 100 بار اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر کبھی دیر ہو جائے تو اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ برکت اور بھلائی، کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ مال و دولت اور برکت کے لیے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور وہ فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے روایت کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو روزانہ اسی سورت کو پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث میں منقول نہیں ہے۔ مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو حدیث میں مذکورہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جو شخص
ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فکر و فاقہ آفات سے دور، دنیا میں کوئی آفت اس پر نہیں آتی، دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فکر و فاقہ اور آفت، دنیا میں سے کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی، اور وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے رفقا میں شمار ہوگا۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور یہ وظیفہ حدیث پاک سے اور بزرگان دین کا مجرب ہے، تو اس سے پرتاثیر وظیفہ برکت کے لیے دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے یہ عمل پایا ہے کہ جو بہت ہی مجرب ہے، بعد نماز مغرب یا عشاء سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ شریف پڑھ لیا کرے اور اس کی برکتیں سمیٹے۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ ملازمت مل جائے اور باعزہ روزی کا سامان پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل عمل بہت مجرب اور مفید ثابت ہوگا۔ اللہ کے حکم سے عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو 11 بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 575 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر باعزت ملازمت کی روزگار، اس کے بعد 575 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر باعزت ملازمت کی روزگار کی دعا کریں۔ انشاءاللہ بہترین جگہ ملازمت مل جائے گی اور غیبی اسباب مہیا ہوں گے۔ عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے، معاشرتی زندگی میں عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ یہ حاجت روائی کی دعا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ دنیاوی اور آخری ہر پریشانی کا علاج ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، توجہ اور دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن جو عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور توجہ سے، دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ساتھ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ چند ہفتے بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا غیبی عمل ہے جو آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اور رزق آپ کے پیچھے چل پڑے گا، بیماری اور نحوست دور ہوگی، ناگہانی آفات اور بلا سے محفوظ رہیں گے، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ ان وظائف کو آپ نے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ پھر جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان وظائف کو پڑھنے اور سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور التجا ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں۔